بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارے ہم نا، جلدی کر بیٹی، خدا کا خوف کر، اگر دیر ہو گئی تو بیگم صاحبہ ہماری کھال ادھیڑ دیں گی۔ میری اماں سکینہ ہمارے چھوٹے سے کچن کے دروازے میں کھڑی ہانپ رہی تھیں۔ ان کی آواز میں پریشانی اور خوف کا ایسا ملا جلا تاثر تھا جس سے میں اچھی طرح واقف تھی۔ انہوں نے اپنی میلی سی چادر سے ماتھے پر آیا پسینہ پونچھا، جو چولہے کی تپش اور گھبراہٹ کا نتیجہ تھا، اور دوبارہ مجھے پکارا جو میں اندر صحن میں آخری چند برتن سمیٹ رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی بے چینی تھی، لیکن اس کی وجہ دیر ہونے کا خوف نہیں، بلکہ میرے سینے میں دبا وہ بھاری راز تھا جس کا فیصلہ آج رات ہونا تھا۔ میں جانتی تھی کہ آج کا دن میری زندگی کا سب سے اہم دن تھا، اور آج اگر میں ناکام ہو گئی تو میرے سارے خواب، میری اماں کی سالوں کی محنت، سب کچھ چکنا چور ہو جائے گا۔ اماں میں بس آ گئی، یہ آخری 2 پلیٹیں ہیں، انہیں سمیٹ رکھتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ میں نے جلدی سے جواب دیا۔ میری آواز میری اپنی ہی امید سے زیادہ پرسکون تھی۔ میں نے اپنی پھٹی ہوئی چپل پیروں میں اڑسی اور بھاگتی ہوئی ماں کے پاس آئی۔ اماں نے میرا ہاتھ ایک آہنی گریب سے پکڑا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے مجھے گلی کے کونے کی طرف لے جانے لگی، جہاں سے ہمیں حویلی جانے کے لیے تانگا ملنا تھا۔ اماں، آرام سے، میں گر جاؤں گی، میں نے ہامتے ہوئے کہا۔ گلی کے اوبر کھابڑ پتھر میرے پیروں میں چبھ رہے تھے۔ اماں نے مڑ کر مجھے غصے سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے فکر اور دنیا کے لیے خوف بیک وقت موجود تھا۔ چپ کر جا، وہاں بیگم صاحبہ کے غصے سے گرے گی تو کیا کرے گی؟ تجھے اندازہ نہیں آج کتنی بڑی دعوت ہے، شہر کا ہر بڑا آدمی آ رہا ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو نوکری بھی جائے گی اور عزت بھی۔ ان کے لہجے کی تلخی نے مجھے خاموش کرا دیا۔ میں چپ چاپ ان کے پیچھے چلنے لگی۔ میرا دل کسی پکڑے گئے پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ مجھے ملک حویلی کا ماحول ایک افریت کی طرح لگتا تھا، ایک ایسا دیو جس کی چمک دمک کے پیچھے نہ جانے کتنے ہم جیسے غریبوں کے آنسو اور مجبوریاں چھپی تھیں۔ لیکن آج مجھے اس افریت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی تھی۔ آج مجھے اپنی تقدیر کے لیے بھیک مانگنی تھی۔ تانگے والی نے ہمیں حویلی کے پچھلے ملازموں والے دروازے پر اتارا تو اندر سے آتی موسیقی اور کہکوں کی بلند آوازیں باہر تک سنائی دے رہی تھیں۔ حویلی روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی، ایسے جیسے آسمان کے سارے ستارے آج اسی کی چھت پر اتر آئے ہوں۔ ہماری گلی کے اندھیرے کے بعد یہ روشنی میری آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اماں نے جلدی سے ملازموں والے دروازے سے اندر قدم رکھا اور مجھے بھی کھینچ لیا۔ اندر کا ماحول باہر سے بھی زیادہ ہنگامہ خیز تھا۔ ہر کوئی کسی مشین کے پرزے کی طرح اپنے اپنے دھن میں بھاگ دوڑ میں لگا ہوا تھا۔ باورچی خانے میں دیگیں چڑھ چکی تھیں اور بریانی، قورمے اور کبابوں کی بھینی بھینی خوشبو پورے ماحول میں رچی بسی تھی، ایک ایسی خوشبو جو میرے لیے کسی دعوت کا نہیں بلکہ کڑے امتحان کا پیغام تھی۔ بڑے خانسامہ کی غصے بھری آواز گونج رہی تھی۔ ارے کدھر مر گئی تھی تم دونوں؟ بیگم صاحبہ 2 بار پوچھ کر جا چکی ہیں، جلدی کام پر لگو، مہمان بس آنے ہی والے ہیں، کسی نے کوئی غلطی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری اماں نے خوفزدہ اور معذرت خواہ نظروں سے خانسامہ کو دیکھا اور مجھے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اپنا چھوٹا سا تھیلا وہاں رکھا اور فوراً کام میں جت گئی۔ میں نے جلدی جلدی پیاز کاٹنے شروع کر دیے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن یہ صرف پیاز کی تیزابیت کی وجہ سے نہیں تھے۔ مجھے اپنا مستقبل، اپنی ماں کی امیدیں، سب کچھ ان آنسوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ کس طرح میری ماں نے میرے ابو کے انتقال کے بعد مجھے پالا تھا۔ میرے ابو کا سایہ تو تبھی سر سے اٹھ گیا تھا جب میں صرف 2 سال کی تھی۔ تب سے میری ماں نے ہی مرد بن کر زمانے کی سختیاں جھیلی۔ وہ خود ان پڑھ تھیں، لیکن ان کی سب سے بڑی خواہش، ان کی زندگی کا واحد مقصد مجھے پڑھانا تھا۔ وہ کہتی تھیں، میں لوگوں کی غلامی کر رہی ہوں کیونکہ میرے ہاتھ میں ہنر کے سوا کچھ نہیں، لیکن تو کتابوں سے دوستی کر تاکہ قلم تیری طاقت بنے۔ میں نے میٹرک میں پورے ضلع میں 3ری پوزیشن لی تھی اور اب کالج میں داخلے کا مرحلہ تھا۔ کل فیس جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی اور ہمارے پاس پھوٹی کوڑی تک نہیں تھی۔ ہماری ساری امیدیں آج بیگم صاحبہ سے ایڈوانس تنخواہ ملنے پر ٹکی تھیں۔ یہی سوچ میرے دل پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ شام ڈھلتے ڈھلتے حویلی مہمانوں سے بھر گئی۔ ہر طرف قیمتی ریشمی لباس، مہکتے پرفیومز اور دولت کی نمائش تھی۔ میں اور میری ماں سر جھکائے بس کام کرتی رہیں۔
کبھی روٹیاں لگاتی، کبھی سالن کے ڈونگے بھرتی اور کبھی مہمانوں کے بچوں کے گرائے ہوئے کھانے کو صاف کرتی۔ میری نظریں بار بار بیگم صاحبہ پر پڑتی جو مہمانوں کے جھرمٹ میں کھڑی کسی ملکہ کی طرح ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر مکمل سکون اور اطمینان تھا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کے ہی گھر کے ایک کونے میں ایک لڑکی کی پوری زندگی کا دار و مدار ان کے ایک فیصلے پر تھا۔ دعوت اپنے عروج پر تھی، کہہ کے بلند ہو رہے تھے اور موسیقی کی تھاپ پر نوجوان لڑکے لڑکیاں رقص کر رہے تھے۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخ کر سب کو خاموش کرا دوں اور ان سے کہوں کہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے اور وہ یہاں جشن منا رہے ہیں، لیکن میں اپنی بے بسی پر خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ میری ماں بھی تھک کر چور ہو چکی تھی۔ چولہے کی آگ کے آگے کھڑے کھڑے ان کے پیروں میں درد ہو گیا تھا اور چہرے پر تھکن کے آثار گہرے ہو گئے تھے۔ جیسے کھانا ختم ہوا اور مہمان کافی اور میوے کی طرف متوجہ ہوئے، میں نے موقع غنیمت جانا۔ میں اپنی ماں کے پاس گئی جو ایک کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے سستا رہی تھی۔ میں نے ان کی کوہنی پر آہستہ سے بول دیا، اماں اب بات کر لی بیگم صاحبہ سے، مہمان کھانے سے فارغ ہو گئے ہیں۔ اماں نے چونک کر آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہی خوف تھا جو صبح سے ان پر طاری تھا۔ اماں نے اپنی انگلی ہونٹوں پر رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ابھی نہیں بیٹا، تو دیکھ نہیں رہی بیگم صاحبہ ابھی بھی خاص مہمانوں میں بیٹھی ہیں، اس وقت بات چھیڑوں گی تو ان کا مزاج خراب ہو جائے گا۔ جیسے ہی وہ اکیلی ہوتی ہیں میں خود بات کر لوں گی۔ ان کی آواز سرگوشی سے بھی دھیمی تھی۔ میرے اندر ایک طوفان اٹھا۔ اماں کب فارغ ہوں گی وہ؟ رات آدھی سے زیادہ بیت گئی ہے، اگر آج بات نہ ہوئی تو کل میں کالج نہیں جا سکوں گی، میرا داخلہ منسوخ ہو جائے گا اور آپ کی ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ میری آواز میں التجا اور بے بسی تھی۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ پر بھروسہ رکھ بیٹی، وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنائے گا۔ میں نے تیری فیس کے لیے ہی تو بیگم صاحبہ سے درخواست کرنی ہے، مجھے یقین ہے وہ منع نہیں کریں گی۔ لیکن مجھے اپنی ماں کی تسلی میں کوئی جان نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں امیروں کی نفسیات سے اچھی طرح واقف تھی۔ ان کے لیے اپنے مہمان، اپنی شان و شوکت اور اپنی محفلیں سب سے اہم ہوتی ہیں۔ ان کے پاس کسی غریب کا دکھڑا سننے کا وقت کہاں ہوتا ہے۔ وقت پڑ لگا کر اڑتا جا رہا تھا۔ مہمان تھے کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ امیروں کے گھروں میں تو رات بھی بہت دیر سے شروع ہوتی ہے۔ ان کے لیے یہ رات کی رونق کا آغاز تھا اور میرے لیے اپنی امیدوں کے خاتمے کا اعلان۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت میرے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلتا جا رہا ہے اور میں بے بسی سے اسے دیکھ رہی ہوں۔ میرا مستقبل، میری ماں کی سالوں کی محنت، سب کچھ اس ایک رات پر منحصر تھا اور یہ رات کسی صورت کٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے دوبارہ ماں کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے شاید دعا مانگ رہی تھی۔ میں نے ایک سرداب بھری اور نظریں اس پر ہنگم محفل کی طرف جما دی جہاں ہر کوئی اپنی دنیا میں مگن تھا اور کسی کو خبر تک نہ تھی کہ ان کے درمیان ایک لڑکی اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے قیامت کا انتظار کر رہی تھی۔ حویلی کے وسیع اور عریض لان میں لگے اسپیکروں سے آتی تیز موسیقی اور مہمانوں کے فلک شگاف کہکوں کے شور میں دور کسی مسجد سے عشاء کی اذان کی آواز دب کر رہ گئی، لیکن میرے کانوں نے اس مقدس پکار کو بھیڑ کے شور میں سے بھی الگ پہچان لیا تھا۔ اللہ اکبر کی صدا میرے دل پر دستک دے رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ یہ دن کا آخری پہر تھا، امید کی آخری کرن جب غروب ہونے کو تھی۔ میرا دل کسی گہری کھائی میں گرتا ہوا محسوس ہوا۔ اذان کی آواز نے میرے اندر کی بے چینی کو ایک طوفان میں بدل دیا تھا۔ اب تو رات بھی گہری ہو رہی تھی اور ہماری مالکن ابھی تک فارغ نہیں ہوئی تھی۔ چولہے کے سامنے گھنٹوں کھڑے رہنے کی وجہ سے اب میرے سر میں ایک شدید ٹیس سے اٹھنے لگی۔ یہ ایک پرانا درد تھا۔ جب بھی میں زیادہ تھکن یا ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی، میری کن پٹیوں کی رگیں کسی لوہار کی دھونکنی کی طرح پھڑکنے لگتی اور سر کسی شکنجے میں کسا ہوا محسوس ہوتا۔ میں نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں، جیسے اس درد کو اندر ہی قید کر لینا چاہتی ہوں۔ میری اماں نے میرے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو بھانپ لیا۔ انہوں نے قریب آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان کا لمس ٹھنڈا اور کامتا ہوا تھا۔ کیا ہوا میری بچی؟ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ میں نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور چہرے پر ایک مصنوعی ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ سجانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں اماں، بس تھکن ہو رہی ہے۔ اماں نے اپنا ہاتھ میرے ماتھے پر رکھا تو وہ بخار کی طرح تپ رہا تھا۔
ان کی آنکھوں میں فکر کی لہریں دوڑ گئیں۔ تیرا تو بدن گرم ہو رہا ہے ہمنا، چل اٹھ، میں خانسامہ سے کہہ کر تجھے چھٹی دلاتی ہوں، ہم صبح بات کر لیں گے بیگم صاحبہ سے۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں اماں، ہرگز نہیں، اگر ہم آج بات کے بغیر چلے گئے تو کل کچھ نہیں ہو سکے گا۔ صبح اس وقت جب فیس جمع کرانے کا وقت ہوگا، یہ سب لوگ گہری نیند سو رہے ہوں گے، حویلی کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا۔ نہیں اماں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ذرا سا سر درد ہے، وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ میری آواز میں ایسی شدت اور التجا تھی کہ اماں چپ ہو کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف فیس کا معاملہ نہیں، یہ میری پوری زندگی کا سوال تھا۔ ہم دونوں پھر سے کونے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ میں نے اپنا سر دیوار سے ٹکا دیا۔ میرا درد اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے اپنی ماں پر بے اختیار ترس آیا۔ بیچاری ماں سارا دن کام کر کے تھک چکی تھی اور اب اپنی بیمار بیٹی کے ساتھ یہاں بیٹھی اذیت جھیل رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں کس قدر خود غرض ہو گئی ہوں، صرف اپنی پڑھائی کے لیے اپنی بیمار ماں کو اس طرح خوار کر رہی ہوں۔ اماں خود بھی اونگ رہی تھی، ان کا سر بار بار ایک طرف کو ڈھلک جاتا اور وہ جھٹکے سے سیدھا کر لیتی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دل میں ایک فیصلہ ابھرا۔ میں نے ہمت جمع کی اور اپنی ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ اماں، آپ ایک کام کریں، آپ گھر چلی جائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، یہاں بیٹھے بیٹھے آپ مزید بیمار ہو جائیں گی۔ اماں نے حیرت سے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا، جیسے میں نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ اور تو، کیا تو یہی اکیلی رہے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں تجھے اس طرح اس حویلی میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اماں، میری بات تو سنیں، میں بچی نہیں ہوں، آپ گھر جا کر آرام کریں، جیسی بیگم صاحبہ فارغ ہوں گی میں ان سے خود بات کر لوں گی، بات کر کے 5 منٹ میں گھر بھی آ جاؤں گی۔ میں نے انہیں تسلی دینے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ان کے چہرے پر خوف کے سائے مزید گہرے ہو گئے۔ انہوں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے انہیں ڈر ہو کہ کوئی مجھے ان سے چھین کر لے جائے گا۔ تجھے اندازہ بھی ہے تو کیا کہہ رہی ہے؟ ان امیروں کے گھروں میں جوان بچیوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ یہ حویلیاں باہر سے جتنی روشن نظر آتی ہیں، ان کے اندر اتنے ہی گہرے اندھیرے چھپے ہوتے ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے ہمنا، یہاں بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ان کی نظریں اچھی نہیں ہوتی، میں تجھے ان بھیڑیوں کے درمیان اکیلا کیسے چھوڑ دوں؟ ماں کی آنکھوں میں چھپا خوف دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو میں بھی ڈر گئی، لیکن پھر مجھے اپنے کالج کا خیال آیا، اپنی ماں کی وہ محنت یاد آئی جو انہوں نے مجھے پڑھانے کے لیے کی تھی۔ نہیں اماں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں بس کچن میں بیٹھی رہوں گی، جیسی بیگم صاحبہ آئیں گی میں ان سے بات کر کے فوراً نکل آؤں گی۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ میری حفاظت کرے گا، آپ میری فکر نہ کریں، بس اپنی حالت دیکھیں، آپ کا چہرہ بالکل پیلا پڑ گیا ہے، اگر آپ بیمار ہو گئی تو میرا کیا بنے گا؟ میں نے آخری حربہ استعمال کیا۔ ماں کی کمزوری ان کی اپنی اولاد تھی۔ یہ سن کر اماں نے دل میں بھی خیال آیا کہ اگر وہ بیمار پڑ گئی تو کام پر کیسے آئیں گی اور گھر کا خرچ کیسے چلے گا۔ ان کی اپنی طبیعت پچھلے کچھ مہینوں سے خراب رہنے لگی تھی، تھوڑا سا کام کر کے ہی ان کی سانس پھول جاتی تھی اور جسم میں درد شروع ہو جاتا تھا۔ اسی لیے تو آج مجبوری میں مجھے ساتھ لانا پڑا تھا، ورنہ وہ کبھی مجھے ان حویلیوں کی دہلیز بھی نہ چڑھنے دیتی۔ انہیں یاد تھا کہ جب میرے ابو کا انتقال ہوا تھا تب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گی۔ آج پہلی بار وہ مجھے اپنے ساتھ کام پر لائیں تھی اور اب انہیں یہ فیصلہ اپنی سب سے بڑی غلطی لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی ماں کی سوچوں کو بھانپ لیا تھا۔ اماں، آپ پلیز چلی جائیں، آپ کا یہاں بیٹھنا مجھے مزید پریشان کر رہا ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنا بہت خیال رکھوں گی اور کسی سے کوئی فالتو بات نہیں کروں گی، بس اپنا کام کروں گی اور سیدھا گھر آؤں گی۔ میں نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر انہیں چوم لیا۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کا دل مان نہیں رہا تھا، اندر سے انجانا خوف انہیں کھائے جا رہا تھا، لیکن میری ضد اور اپنی بگڑتی ہوئی حالت کے سامنے وہ بے بس ہو گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن اپنا خیال رکھنا، کسی اجنبی سے بات مت کرنا، اور جیسے ہی بیگم صاحبہ سے بات ہو فوراً گھر کے لیے نکل آنا، چاہے رات کا کوئی بھی پہر ہو۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر ڈھیروں دعائیں دیں اور بھاری قدموں سے ملازموں والے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں انہیں تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ اماں کے جاتے مجھے اپنے ارد گرد ایک عجیب سی وحشت کا احساس ہوا۔ میں اس وسیع و عریض حویلی میں اب بالکل اکیلی تھی۔ کچن میں باقی ملازم بھی اپنا کام ختم کر کے جا چکے تھے۔
صرف ایک دو پرانے ملازم باہر برتن سمیٹ رہے تھے۔ موسیقی کا شور اب بھی ویسا ہی تھا، لیکن مجھے اب یہ شور اپنے کانوں میں زہر کی طرح اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا سر درد اب شدت اختیار کر چکا تھا۔ میں واپس اسی کونے میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی کے سب سے مشکل اور طویل انتظار کے لمحے گننے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ رات میری زندگی میں کیسی سیاہی لے کر آنے والی ہے، اور میری ماں کا خوف محض ایک وہم نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت کا پیش خیمہ تھا۔ اماں کے جانے کے بعد حویلی کی خاموشی پہلے سے کہیں زیادہ کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ وسیع و عریض کچن جو کچھ دیر پہلے درجنوں ملازموں کی بھاگ دوڑ اور برتنوں کی کھنک سے گونج رہا تھا، اب ایک ویران اور ہیبت ناک غار کا منظر پیش کر رہا تھا، جس میں تنہا قید تھی۔ باہر لان سے آخری مہمانوں کی گاڑیوں کے انجن کی آوازیں بھی اب دم توڑ چکی تھیں۔ میں نے حویلی کے بڑے آہنی گیٹ کے بند ہونے کی گونجدار حتمی آواز سنی، ایک ایسی آواز جس نے میرے ایک فرار کے آخری راستے پر بھی مہر لگا دی ہو۔ میں اب اس سونے کے جیل میں مکمل طور پر قید تھی۔ حویلی کے ملازموں نے مرکزی ہال کی بڑی بڑی بتیاں ایک ایک کر کے بجھا دی تھیں، اور اب ہر طرف ایک گہرا پراسرار اندھیرا چھا گیا تھا، جسے صرف کچن کی ہلکی پیلی روشنی ہی چیرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ رات بھر کی بھوک اور تھکن میرے جسم کی ساری توانائی نچوڑ چکی تھی، لیکن اس وقت مجھے اپنے جسمانی درد سے کہیں زیادہ فکر اپنے مستقبل کی تھی، جو اس حویلی کی اونچی دیواروں کے پیچھے کہیں دم توڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں آنکھیں بند کیے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی کہ اس خاموشی اور تنہائی نے میرے ذہن پر قبضہ کر لیا، اور میں ماضی کے دھندلکوں میں بھٹکنے لگی۔ یادوں کے ان گنت دریچے میرے ذہن میں کھلتے چلے گئے۔ مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا، ایک بہت ہی دھندلا سا خوشگوار عکس جب میرے ابو حیات تھے۔ مجھے ان کا چہرہ ٹھیک سے یاد نہیں تھا، بس ایک احساس یاد تھا، ایک مضبوط اور محفوظ گرفت کا احساس، جب وہ مجھے اپنی گود میں اٹھا کر ہوا میں اچھالتے تھے اور میں کھل کھلا کر ہنس پڑتی تھی۔ مجھے یاد ہے ایک بار ابو مجھے اپنے کندھوں پر بٹھا کر گاؤں کے میلے میں لے گئے تھے۔ ہر طرف رنگ برنگے غبارے، مٹھائیوں کی خوشبو اور لوگوں کا شور تھا، لیکن مجھے ان کے کندھوں پر بیٹھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے میں دنیا کی سب سے اونچی اور محفوظ جگہ پر ہوں۔ انہوں نے مجھے گڑیا خرید کر دی تھی، ایک بہت ہی عام سی پلاسٹک کی گڑیا، لیکن میرے لیے وہ دنیا کا سب سے قیمتی کھلونا تھی۔ پھر مجھے وہ منحوس دن یاد آیا جب ان کے بے جان جسم کو صحن میں سفید چادر سے ڈھانپ کر رکھا گیا تھا۔ میں بہت چھوٹی تھی، مجھے موت کا مطلب ہی نہیں پتا تھا۔ میں بس اتنا جانتی تھی کہ میرے ابو جو مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، اب مجھے کبھی گڑیا لا کر نہیں دیں گے، کبھی اپنے کندھوں پر نہیں بٹھائیں گے۔ میں اپنی ماں کے پاس گئی جو کونے میں پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں بہ رہے تھے، وہ جیسے صدمے سے جم گئی تھیں۔ میں نے ان کا ہاتھ ہلایا اور پوچھا، اماں، ابو کب اٹھیں گے؟ میرا یہ معصوم سوال سن کر وہ ضبط کا ہر بندھن توڑ کر مجھ سے لپٹ کر ایسے روئیں کہ آج بھی اس رونے کی آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ وہ دن ہماری زندگی کا سب سے تاریک دن تھا، جب ہمارے سر سے شفقت کا سایہ ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا تھا۔ اس کے بعد کی زندگی ایک نہ ختم ہونے والی کٹھن جدوجہد کا نام تھی۔ مجھے یاد تھا کہ کس طرح میری ماں سکینہ نے اپنی جوانی کے بہترین سال میری پرورش کی بھٹی میں جھونک دیے تھے۔ ابو کے جانے کے بعد کچھ دن تو دور نزدیک کے رشتہ داروں نے ہمدردی دکھائی، لیکن پھر سب نے آہستہ آہستہ آنکھیں پھیر لیں۔ تب میری ماں نے گھر کے کونے میں اپنی شادی کی پرانی سلائی مشین لگا لی۔ وہ مشین صرف لوہے کا ایک ڈھانچہ نہیں تھی، وہ ہماری زندگی کی گاڑی کا انجن تھی۔ اماں دن رات لوگوں کے کپڑے سیتیں، ان کی خوبصورت آنکھیں سوئی میں دھاگا ڈالتے ڈالتے کمزور ہو گئیں، اور ان کی نرم انگلیوں پر سوئیوں کے زخموں کے ان گنت نشان پڑ گئے۔ مجھے وہ ٹھٹھرتی سرد راتیں اچھی طرح یاد تھیں، جب میں رضائی میں دبکی ان کی گود میں سر رکھے سو جاتی تھی، اور مشین کی مسلسل کھٹ کھٹ کی آواز مجھے دنیا کی سب سے میٹھی لوری کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ ایک دن محلے کی ایک امیر عورت اپنی بیٹی کے جہیز کے جوڑے سلوا کر لے گئی، اور اگلے دن وہ سارے جوڑے واپس لا کر اماں کے منہ پر دے مارے کہ تم نے ڈیزائن خراب کر دیا ہے، اور سلائی بھی ٹیڑھی ہے، اور ان کے مہینوں کی محنت کے پیسے بھی نہیں دیے۔ اس دن میری ماں پہلی بار میرے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ غریب ہونا کتنا بڑا جرم ہے۔ آہستہ آہستہ ان کا کام ختم ہوتا چلا گیا، اور ہمارے گھر میں فاقے ہونے لگے۔ تب میری ماں نے وہ فیصلہ کیا جنہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کا فیصلہ۔
یہ ان کی سفید پوشی اور خودداری پر سب سے بڑا حملہ تھا، لیکن اپنی بیٹی کی خاطر انہوں نے یہ زہر کا گھونٹ بھی آنکھوں میں آنسو بھر کر ہی پی لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ مجھے اپنی ماں کی قربانیاں ایک فلم کی طرح اپنی آنکھوں کے سامنے چلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کیا، ان کے ٹھنڈے فرشوں پر بیٹھ کر برتن مانجے، ان کی جھڑکیاں سنی، لیکن کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائی۔ ان کی بس ایک ہی ضد تھی، ایک ہی خواب تھا کہ میں پڑھوں گی۔ وہ اکثر کہتی تھی، میں ان پڑھ رہ گئی، اسی لیے لوگوں کی غلامی کر رہی ہوں، لیکن میری بیٹی کتابوں کی رانی بنے گی، وہ افسر بنے گی۔ مجھے یاد ہے ایک بار میرے ایک چچا نے اماں سے کہا تھا، سکینہ، لڑکی ذات ہے، اتنا پڑھا کر کیا کرے گی؟ گھر کے کام سکھا، 2-4 جماعتیں کافی ہیں۔ اس دن میری ماں جو ہمیشہ دبی آواز میں بات کرتی تھی، شیرنی کی طرح دھاڑی تھی۔ میری بیٹی نوکرانی بننے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، اس کا قلم اس کی تقدیر لکھے گا، کسی کی غلامی نہیں۔ وہ کبھی مجھے اپنے ساتھ کام پر نہیں لے کر جاتی تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ ان کی حویلیوں کے سائے بھی اچھے نہیں ہوتے، یہاں دولت کی چمک انسان کی غیرت اور ایمان دونوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ انہوں نے لوگوں کے اترے ہوئے کپڑوں سے میرے لیے اسکول کے یونیفارم بنائے، اپنی پرانی ٹوٹی ہوئی چپلوں کو خود مرمت کروا کر مجھے پہنایا، لیکن میری پڑھائی میں کبھی کوئی کمی نہیں آنے دی۔ جب میں نے میٹرک کا امتحان پورے ضلع میں بہترین نمبروں سے پاس کیا تو اس دن سکینہ نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر پوری گلی میں مٹھائی بانٹی تھی۔ ان کی آنکھوں میں جو چمک اور فخر میں نے اس دن دیکھا تھا، اسی ایک لمحے کے لیے میں اپنی پوری زندگی قربان کر سکتی تھی۔ یادوں کا یہ طویل اور تھکا دینے والا سلسلہ تب ٹوٹا جب کچن کا دروازہ ایک ہلکے سے چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو سامنے بیگم صاحبہ کھڑی تھی۔ انہوں نے رات کا ریشمی لباس پہن رکھا تھا اور چہرے سے میک اپ اتارنے کے بعد ان کی عمر اور تھکن صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ شاید اپنے کمرے میں جانے سے پہلے پانی پینے کے لیے کچن میں آئی تھی۔ انہوں نے مجھے وہاں کسی مجسمے کی طرح بیٹھے دیکھا تو ان کی پیشانی پر گہرے بل پڑ گئے۔ ارے تم ہمنا، تم ابھی تک یہی ہو، گئی نہیں گھر؟ ان کی آواز میں حیرت سے زیادہ شدید جھنجھلاہٹ اور بیزاری تھی۔ میرا دل اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور احتراماً سر جھکا کر دوپٹہ سر پر ٹھیک کرنے لگی۔ میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ میں کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ جی بیگم صاحبہ، وہ میں بری طرح اگلا رہی تھی۔ بیگم صاحبہ نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکا۔ جو بھی ہے صبح بات کرنا، اس وقت میری ہمت نہیں ہے کچھ بھی سننے کی، میں بہت تھک گئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مڑنے لگی تو میرے اندر جیسے کسی نے میری ساری بچی کھچی ہمت بھر دی۔ میں نے سوچا کہ اگر آج میں نہ بولی تو پھر کبھی نہیں بول پاؤں گی۔ میری ماں کی ساری محنت، میرے سارے خواب، سب کچھ اسی ایک لمحے میں ڈوب جائے گا۔ ایسی آواز میرے اندر سے ابھری جس میں میری پوری زندگی کی التجا شامل تھی۔ نہیں بیگم صاحبہ، پلیز خدا کے لیے میری بات سن لیں، صرف 2 منٹ لگیں گے۔ اگر آج آپ نے بات نہ سنی تو میری پوری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ میری آواز میں ایسی بے بسی اور شدت تھی کہ بیگم صاحبہ کے قدم وہیں پتھر ہو گئے۔ وہ مڑی اور غور سے مجھے ایسے دیکھا جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ایسی کیا قیامت آ گئی ہے جو صبح تک کا انتظار نہیں کر سکتی؟ ان کے لہجے میں اب بھی سختی تھی، لیکن تجسس کا ایک معمولی سا عنصر بھی شامل تھا۔ میں نے ہمت کر کے نظریں اٹھائیں اور کانپتی آواز میں بولی، بیگم صاحبہ، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ میرا مستقبل آپ کے ایک فیصلے کا منتظر ہے۔ یہ الفاظ صرف ایک درخواست نہیں تھے بلکہ ایک چیخ تھے، ایک غریب لڑکی کی روح کی پکار جو میری کانپتی ہوئی آواز میں ڈھل گئی تھی۔ بیگم صاحبہ جو تھکن اور بیزاری کے عالم میں اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے تقریباً مڑ ہی چکی تھیں، اس جملے کی شدت سے وہیں رک گئی۔ انہوں نے پلٹ کر مجھے ایسے دیکھا جیسے میرے وجود کی گہرائی میں جھانکنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر تجسس کی ایک ہلکی سی لہر ابھری۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی بے بسی بھری جرت کم ہی دیکھی تھی۔ تمہارا مستقبل؟ ایسی کیا بات ہے جو اتنی ڈرامائی تمہید باندھ رہی ہو؟ جلدی بولو۔ ان کا لہجہ اب بھی سخت تھا، لیکن اس میں اب جھنجھلاہٹ کی جگہ ایک حاکمانہ تجسس نے لے لی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید میری بات سنی جائے گی۔ میں نے اپنی ساری ہمت اور سچائی کو اپنی آواز میں سمیٹتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ میری آواز آنسوں میں بھیگی ہوئی تھی۔ بیگم صاحبہ، وہ میرے کالج کی فیس کا معاملہ تھا۔ کل جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے، اور اگر میں نے فیس جمع نہ کروائی تو میرا داخلہ منسوخ ہو جائے گا۔
میری ماں نے سالوں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے مجھے اس دن کے لیے پڑھایا ہے کہ میں کالج جا سکوں۔ ہماری ساری امیدیں آپ سے وابستہ ہیں۔ اگر آپ اس مہینے کی تنخواہ کچھ دن پہلے دے دیتی تو میری پوری زندگی برباد ہونے سے بچ جائے گی۔ میں اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گئی۔ میری نظریں امید اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بیگم صاحبہ کے چہرے پر جمی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر ایک ناقابل فہم تاثر ابھرا، شاید رحم کا ایک سایہ، لیکن اگلے ہی لمحے ان کی نظر کچن میں پھیلی بے ترتیبی اور دعوت کے بعد کے منظر پر پڑی اور ان کی آنکھوں میں ایک بالکل مختلف پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ ان کا دھیان میری التجا سے پوری طرح ہٹ گیا۔ اوہ خدایا، میں تو بھول ہی گئی تھی، شہریار! وہ تقریباً چیخ پڑی۔ پھر انہوں نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے میری زندگی اور موت کی داستان سن کر تنگ آ گئی ہوں۔ دیکھو لڑکی، تمہاری فیس کا مسئلہ اتنا بھی بڑا نہیں ہے کہ صبح تک کا انتظار نہ کیا جا سکے۔ فیس ہی ہے نا، کوئی مر تو نہیں رہا؟ اس سے کہیں زیادہ ضروری کام آن پڑا ہے۔ مہمانوں نے میرے چھوٹے بیٹے شہریار کا کمرہ استعمال کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس کا حشر نشر کر دیا ہوگا۔ تم جانتی نہیں ہو شہریار کو، اسے اپنے کمرے میں ذرا سی بھی بے ترتیبی برداشت نہیں ہوتی۔ پچھلی بار صرف ایک گلاس غلط جگہ رکھنے پر اس نے طوفان مچا دیا تھا، پورا گھر جانتا ہے۔ اگر اس نے آ کر یہ حالت دیکھ لی تو وہ غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہے اور سارا الزام مجھ پر ہی آئے گا۔ میرا دل ٹوٹ کر جیسے پیروں میں آ گرا۔ جس بات کے لیے میں نے گھنٹوں انتظار کی اذیت سہی تھی، اسے انتہائی بے دردی اور حقارت سے رد کر دیا گیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن میں انہیں پینے پر مجبور تھی۔ بیگم صاحبہ کا حکم اب کسی فوجی کمانڈر کی طرح جاری ہوا۔ تم فوراً اوپر جاؤ اور اس کے کمرے کی صفائی کرو۔ جلدی سے ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھو، بالکل ویسا کر دو جیسے صبح تھا۔ میں بھی 10-15 منٹ میں وہاں آ رہی ہوں۔ جو بھی تمہاری فیس کی بات ہے وہیں کر لینا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، مجھے میری ٹوٹی ہوئی امیدوں اور بکھرے ہوئے خوابوں کے ساتھ وہیں چھوڑ کر۔ میں ساکت کھڑی رہ گئی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے وجود سے روح کھینچ لی ہو، لیکن میرے پاس حکم ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں ایک شکست خوردہ سپاہی کی طرح بھاری قدموں سے حویلی کے اوپری حصے کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ حویلی اب مکمل طور پر خاموش اور اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دیواروں پر لگی بڑی بڑی تصویروں میں موجود لوگ مجھے گھورتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، جیسے وہ میری بے بسی کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ چاند کی روشنی جو اونچی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی، سنگ مرمر کے فرش پر پراسراریت اور خوفناک سائے بنا رہی تھی۔ ہر قدم کی آہٹ خاموشی میں گونج رہی تھی اور مجھے اپنا دل کسی ڈھول کی طرح بجتا ہوا سنائی دے رہا تھا۔ یہ سیڑھیاں مجھے کسی منزل کی طرف نہیں بلکہ کسی اندھے کنویں کی طرف لے جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، جہاں شاید میری چیخیں بھی کوئی نہ سن پائے۔ شہریار کا کمرہ حویلی کے سب سے کونے والے حصے میں تھا، جو باقی کمروں سے الگ تھلگ تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کمرہ کسی شہزادے کی خوابگاہ کی طرح سجا ہوا تھا، لیکن اس وقت اس کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ قیمتی قالین پر مشروبات کے داغ تھے، صوفے پر کشن بکھرے ہوئے تھے، میز پر خالی گلاس اور پلیٹیں پڑی تھیں، اور پورے کمرے میں سگریٹ اور ایک مہنگی عطر کی ملی جلی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور جلدی سے کام شروع کر دیا۔ میں ایک روبوٹ کی طرح حرکت کر رہی تھی۔ میرے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے، لیکن میرا دماغ پوری طرح معاف ہو چکا تھا۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھتی کہ شاید بیگم صاحبہ آ جائیں، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ابھی میں جھک کر قالین پر لگا ایک ضدی داغ صاف کر ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ بغیر کسی دستک کے کھلا اور ایک وجود اندر داخل ہوا۔ میرا دل اچھلا۔ میں نے سوچا بیگم صاحبہ آ گئی ہیں۔ میں نے خوشی اور امید سے سر اٹھایا تو سامنے ایک لمبے قد کا نوجوان کھڑا تھا، جس نے نہایت قیمتی لباس پہن رکھا تھا، لیکن اس کے قدم بری طرح لڑکھڑا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں نشے سے سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں، اور اس کے منہ سے اٹھنے والے شراب کے تیز بھبکے نے میرا دماغ سن کر دیا۔ یہ شہریار تھا، بیگم صاحبہ کا بیٹا۔ میں اسے دیکھ کر خوف سے وہیں جم گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی یا کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی، شہریار نے مجھے دیکھ کر ایک انتہائی مکروہ اور گہری مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ کر دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ کھٹاک کی ایک چھوٹی سی مگر حتمی آواز میرے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجی اور میرے دل کی حرکت جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ میرا پورا وجود کسی سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ شہریار نے مجھے سر سے پاؤں تک ایک گندی بھوکی نظر سے دیکھا اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے میری طرف بڑھنے لگا۔ تم کون ہو
اور میرے کمرے میں آدھی رات کو کیا کر رہی ہو؟ اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپی ہوس اور شیطانیت صاف ظاہر تھی۔ میرے حلق میں کانٹے پڑ گئے۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں صفائی کرنے آئی تھی، بیگم صاحبہ نے بھیجا تھا۔ میری آواز خوف سے بمشکل ہی نکل پائی۔ شہریار ایک کڑھی کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ اچھا، تو اماں نے تمہیں میرا دل بہلانے کے لیے بھیجا ہے؟ بہت خوب۔ اس نے ایک اور قدم آگے بڑھایا۔ میرے لیے اب صورتحال واضح ہو چکی تھی۔ میں ایک جال میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کا خوفزدہ چہرہ گھوم گیا، جس نے کہا تھا کہ یہ حویلی اندر سے بہت اندھیری ہوتی ہے۔ میرے اندر سے ایک چیخ ابھری، ایک ایسی چیخ جس میں میرا سارا خوف، ساری بے بسی اور ساری اذیت شامل تھی۔ بچاؤ، کوئی مجھے بچاؤ! میں نے اپنی پوری طاقت سے چیخنا شروع کر دیا۔ میں مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن میری آواز اسی کمرے میں گھوم کر رہ گئی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ امیر لوگ اپنی عیاشیوں اور رازوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے کمروں کو صوتی موصل بنواتے ہیں، جہاں اندر کی آواز باہر اور باہر کی آواز اندر نہیں آ سکتی۔ میری چیخیں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ رہی تھیں، اور باہر کی دنیا میری بے بسی سے بالکل بے خبر تھی۔ میرا ہر چیخ کے ساتھ دل بیٹھتا جا رہا تھا۔ مجھے یہ ناقابل یقین اور خوفناک احساس ہو گیا تھا کہ میں قید ہو چکی ہوں، اور میری پکار سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ میری چیخیں کمرے کی دبیز دیواروں اور بھاری فرنیچر سے ٹکرا کر میرے اپنے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھیں۔ باہر کی دنیا پر سکون تھا، لیکن اس صوتی موصل کمرے کے اندر ایک قیامت برپا تھی۔ میری ہر چیخ کے بعد شہریار کے چہرے پر پھیلی مکرو مسکراہٹ مزید گہری ہو جاتی، جیسے وہ میرے خوف سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ میری بے بسی اس کے لیے ایک تماشا اور اس کی طاقت کا سرچشمہ تھی۔ جب میں چیخ چیخ کر تھک گئی اور میرا گلا دکھنے لگا تو مجھے اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ مجھے لگا کہ میری روح میرے جسم سے پرواز کرنے والی ہے۔ شہریار نے ایک اور قدم آگے بڑھایا اور اپنے نشے میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، کوئی فائدہ نہیں ہے چیخنے کا، یہاں تمہاری آواز سننے والا میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اب شرافت سے میری بات مان جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ایک جھٹکے سے میرے سر پر موجود دوپٹہ کھینچ لیا۔ دوپٹہ میری گردن سے رگڑ کھاتا ہوا شہریار کے ہاتھ میں چلا گیا، اور میرے لمبے سیاہ بال میرے شانوں پر بکھر گئے۔ یہ صرف ایک دوپٹہ نہیں تھا جو میرے سر سے اترا تھا، یہ میری عزت، میری حیا، میرا تحفظ تھا جو مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ اس ایک لمحے میں مجھے لگا جسے میں سرے بازار ننگی کھڑی ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہہ نکلی اور میں نے روتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں ایک غریب کی بیٹی ہوں، میرے ساتھ ایسا ظلم مت کرو، تمہاری بھی بہنیں ہوں گی۔ بہنوں کا نام سن کر شہریار کے چہرے پر ایک وحشیانہ تاثر ابھرا۔ اس نے غصے سے دوپٹے کو زمین پر پھینکا اور آگے بڑھ کر میرا بازو پکڑا۔ خبردار جو میری بہنوں کا نام لیا، ان کا اور تمہارا کوئی مقابلہ نہیں، تم جیسی لڑکیاں اسی لیے بنی ہوتی ہیں۔ اس کی گرفت کسی فولادی شکنجے کی طرح مضبوط تھی۔ میں نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ اسی کشمکش کے دوران میری نظر اچانک کھڑکی پر پڑی، وہ کھڑکی جس کے شیشے بارش کی وجہ سے دھندلے پڑ رہے تھے۔ قدرے کھلی ہوئی تھی۔ یہ ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ شاید مہمانوں میں سے کوئی سگریٹ پینے کے لیے باہر گیا تھا اور اسے بند کرنا بھول گیا تھا۔ یہ امید کی وہ کرن تھی جس کی مجھے تلاش تھی۔ میرے اندر اچانک بجلی جیسی طاقت بھر گئی۔ میں نے اپنی پوری قوت جمع کی اور اپنے دوسرے ہاتھ سے شہریار کے چہرے پر ناخن مار دیے۔ شہریار اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے منہ سے کراہ نکلی اور اس کی گرفت ایک لمحے کے لیے ڈھیلی پڑی۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جس کا مجھے انتظار تھا۔ میں نے اپنا بازو چھڑایا اور اندھا دھند کھڑکی کی طرف بھاگی۔ شہریار نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن نشے میں ہونے کی وجہ سے اس کے قدم لڑکھڑا گئے اور وہ میز سے ٹکرا گیا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ یہ کھڑکی حویلی کے پچھلے لان کی طرف کھلتی تھی اور زیادہ اونچی نہیں تھی۔ میں گھاس پر گری، میرے پیروں میں موچ آ گئی، لیکن اس وقت مجھے اپنے درد کا کوئی احساس نہیں تھا۔ میرے گرتے ہی آسمان پر ایک خوفناک گڑگڑاہٹ ہوئی اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ اندھیری رات میں موسلا دھار بارش اور کڑکتی بجلی نے ماحول کو انتہائی خوفناک بنا دیا تھا۔ ایسے میں بغیر چادر کے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ اندھا دھند بھاگتی جا رہی تھی، اور دل ہی دل میں اللہ سے صرف ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ بس آج کا دن مجھے بچا لے، میری عزت محفوظ رکھ لے۔ میں بھاگتی ہوئی حویلی کے مرکزی دروازے کی طرف گئی، لیکن وہ اندر سے مضبوطی سے بند تھا۔
میرے پیچھے مجھے شہریار کی غصے بھری آواز سنائی دی جو شاید کھڑکی سے مجھے پکار رہا تھا۔ میں پچھلے ملازموں والے دروازے کی طرف بھاگی۔ یہ دروازہ عموماً رات کو بند کر دیا جاتا تھا، لیکن شاید آج دعوت کی وجہ سے کھلا رہ گیا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کنڈی کھولی اور باہر سنسان سڑک پر نکل آئی۔ یہ سڑک حویلی کی پچھلی دیوار کے ساتھ چلتی تھی اور یہاں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ بارش کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا اور بھی گہرا ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ بس میں بھاگ رہی تھی۔ میرے پیر ننگے تھے اور سڑک پر بکھری کنکریاں میرے تلووں کو زخمی کر رہی تھیں۔ میں صرف اور صرف اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ میرے ذہن میں اور کوئی خیال نہیں تھا۔ کچھ دور بھاگنے کے بعد سڑک ختم ہو گئی اور ایک کچا راستہ شروع ہو گیا جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں تھیں۔ اب میں خاردار جھاڑیوں میں داخل ہو گئی تھی۔ کانٹے میرے کپڑوں میں الجھ رہے تھے اور میری جلد کو چھیل رہے تھے، لیکن میں رکی نہیں۔ ان جھاڑیوں کو عبور کرتے ہوئے میں آہستہ آہستہ جنگل کی طرح کے ایک ویران علاقے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تبھی میرا پیر کسی پتھر سے ٹکرایا اور میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور منہ کے بل نیچے گر گئی۔ میرے گرتے ہی میرے پیچھے آتے قدموں کی آہٹ قریب آ گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ پہنچ چکا ہے۔ میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میرے جسم میں سکت باقی نہیں تھی۔ تب تک وہ میرے سر پر پہنچ چکا تھا۔ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس لمس میں شہریار کی وحشت نہیں تھی، لیکن خوف سے میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ مجھے لگا کہ میں پکڑی گئی ہوں، کہ اب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے سر اٹھا کر جیسے ہی دیکھا، مجھے بارش اور اندھیرے کی وجہ سے صرف ایک سایہ سا نظر آیا۔ میرے لیے یہ سایہ شہریار کا ہی تھا۔ اس خوف نے میرے حواس پر آخری ضرب لگائے اور ایک اندھیری میری آنکھوں کے سامنے چھا گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میں ایک بالکل انجان جگہ پر تھی۔ میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں تھی جس کی دیواریں مٹی کی تھیں اور چھت لکڑی اور گھاس پھوس کی بنی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں دھیمی سی آگ جل رہی تھی جس کی وجہ سے جھونپڑی میں ایک پراسرار سی روشنی اور حدت تھی۔ میرا جسم صاف تھا اور میرے زخموں پر کسی نے جڑی بوٹیوں کا لیپ کیا ہوا تھا جس سے ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک نرم بستر پر پایا جو شاید جانوروں کی کھالوں سے بنا تھا۔ میں نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی تو میرے پاس بیٹھے ایک وجود نے حرکت کی۔ وہ ایک آدمی تھا جس کا چہرہ بہت پرسکون تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی اور چمک تھی۔ اس کے بال لمبے اور سیاہ تھے اور اس نے سادہ سا لباس پہن رکھا تھا۔ میں اسے دیکھ کر بری طرح ڈر گئی۔ میرے ذہن میں فوراً شہریار کا خیال آیا اور میں خوف سے چیخنے ہی والی تھی کہ اس آدمی نے بہت نرمی سے اپنا ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کی آواز کسی گہری وادی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ڈرو مت بچی، تم یہاں بالکل محفوظ ہو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کی آواز میں ایسی تسلی اور ٹھہراؤ تھا کہ میرا خوف کچھ کم ہوا، لیکن میں ابھی بھی شدید صدمے کی حالت میں تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، تم کون ہو اور میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ مجھے میری ماں کے پاس جانا ہے۔ میں نے التجا کی۔ اس آدمی کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ میں تمہارا دوست ہوں اور تم یہاں اس لیے ہو کیونکہ تمہاری نیت صاف تھی۔ رہی بات تمہاری ماں کی تو تم اس کے پاس ضرور جاؤ گی۔ اس آدمی نے کہا۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیسے؟ میں کیسے جاؤں گی؟ مجھے تو راستہ بھی نہیں معلوم، اور باہر وہ درندہ ہوگا۔ میں نے خوف سے کہا۔ آدمی نے جواب دیا، تمہیں کس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم بس اپنی آنکھیں بند کرو اور جب تم انہیں کھولو گی تو اپنی ماں کے پاس ہوگی۔ اس کا لہجہ اتنا پر یقین تھا کہ مجھے ایک لمحے کے لیے اس کی بات سچ لگی، لیکن پھر میرے ذہن میں شکوک ابھرنے لگے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا تم کوئی جادوگر ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ آدمی خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں کی پراسرار چمک مزید گہری ہو گئی۔ اس نے دوبارہ کہا، سوال مت کرو، بس جیسا کہا ہے ویسا کرو۔ اپنی آنکھیں بند کرو اور اپنی ماں کے بارے میں سوچو۔ میں شدید کشمکش کا شکار تھی۔ ایک طرف اس اجنبی پر یقین کرنا مشکل تھا اور دوسری طرف میرے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ میں اپنی ماں کے پاس جانے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ میں نے آخری فیصلہ کیا اور ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ایک لمحے کے لیے تو ہر طرف گہرا سکوت طاری رہا، صرف جھونپڑی میں چلتی آگ کی لکڑیوں کی چٹخنے کی دھیمی آواز آ رہی تھی۔ پھر اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میں ہوا میں بلند ہو رہی ہوں۔ میرا جسم بالکل بے وزن ہو گیا تھا اور مجھے اپنے ارد گرد تیز ہوا کا شور سنائی دینے لگا۔ یہ کوئی طوفانی ہوا نہیں تھی، بلکہ ایک سرگوشیاں کرتی
نغمے گاتی ہوئی ہوا تھی جو مجھے اپنے حصار میں لیے جا رہی تھی۔ میں نے خوف سے اپنی آنکھیں مزید سختی سے بھینچ لی۔ تبھی اس اجنبی کی گہری اور پرسکون آواز میرے ذہن میں گونجی، ایسے جیسے وہ میرے اندر سے، میری روح کی گہرائیوں سے بول رہا ہو، ڈرو مت ہمنا، تمہاری آزمائش ختم ہو چکی ہے۔ تم نے اپنی پاکیزگی اور ہمت سے ہمیں متاثر کیا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ شاید میرا وہم ہے، میرے خوفزدہ ذہن کی اختراع، لیکن وہ آواز دوبارہ ابھری، پہلے سے زیادہ واضح اور قریب۔ تم سوچ رہی ہو کہ میں کون ہوں؟ میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں کوئی کاف کا ایک جن زادہ ہوں۔ یہ سننا تھا کہ میرے پورے وجود میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ جن کا نام سن کر میرے ذہن میں وہ تمام خوفناک کہانیاں ابھر آئیں جو میں نے بچپن میں سن رکھی تھی۔ آگ سے بنے ہوئے وجود، انسانوں کو بھٹکانے والی مخلوق۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں اور میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن میرا جسم جیسے مفلوج ہو چکا تھا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا وہ میری پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ میری خاموش چیخ میرے اندر ہی گھٹ کر رہ گئی۔ جنزادے کی آواز نے میری اس دہشت کو محسوس کر لیا اور اس میں پہلے سے کہیں زیادہ نرمی اور تسلی آ گئی۔ ہم انسانوں کے بارے میں جو کہانیاں مشہور ہیں وہ سب سچ نہیں ہیں۔ ہم میں بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں، بالکل تمہاری طرح۔ میں ان میں سے ہوں جنہیں معصوموں کی حفاظت پر مامور کیا گیا ہے۔ تم نے اس رات جب اس درندے سے بچنے کے لیے سچے دل سے خدا کو پکارا تھا تو تمہاری پکار عرش تک پہنچی اور مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا گیا۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ آج سے تمہاری ہر مشکل میں تمہارا مددگار اور محافظ رہوں گا۔ یہ الفاظ کسی ٹھنڈے مرہم کی طرح میرے جلتے ہوئے خوفزدہ دل پر لگے۔ میرا خوف آہستہ آہستہ کم ہونے لگا اور اس کی جگہ ایک عجیب سے سکون اور تحفظ کے احساس نے لے لی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے ہوا کی رفتار کم ہو رہی ہے اور میں آہستہ آہستہ نیچے اتر رہی ہوں۔ مجھے اپنے گھر کے آنگن میں لگی رات کی رانی کی مانوس خوشبو محسوس ہوئی۔ اپنے پرانے سخت بستر کی سختی کا احساس ہوا اور دور کہیں سے فجر کی اذان کی میٹھی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ جنزادے کی آواز آخری بار میرے ذہن میں گونجی۔ اب وہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ آنکھیں کھولو ہمنا، تم اپنے گھر پہنچ گئی ہو، اور ہاں، تمہارے کالج کی فیس کا انتظام بھی ہو گیا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولی۔ میں واقعی اپنے گھر میں اپنے بستر پر لیٹی تھی۔ پاس ہی چارپائی پر میری اماں بے خبر سو رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ شاید میں نے ایک بہت لمبا اور بھیانک خواب دیکھا ہے، لیکن پھر میرے جسم پر لگی خاردار جھاڑیوں کی خراشوں میں اٹھتی ٹیس نے مجھے یقین دلایا کہ یہ سب خواب نہیں تھا۔ میرے کپڑے بارش کے پانی سے بھیگے ہوئے تھے اور ان پر کیچڑ اور میرے اپنے خون کے دھبے تھے۔ میں نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی تو میرے سرہانے ایک چھوٹی سی کپڑے کی پوٹلی رکھی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولا تو اندر کرنسی نوٹ تھے۔ میں نے جلدی جلدی انہیں گنا۔ یہ پوری رقم تھی، اتنی جتنی مجھے کالج کی فیس کے لیے درکار تھی، نہ 1 روپیہ کم نہ زیادہ۔ میری آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اس دن اندیکھی محافظ کا دل ہی دل میں شکریہ ادا کیا۔ جب اماں کی آنکھ کھلی اور انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو ان کی چیخ نکل گئی۔ وہ پوری رات جاگتی رہی تھیں اور رو رو کر میری سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھیں۔ بس پو پھوٹنے سے کچھ دیر پہلے ہی ان کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ مجھ سے لپٹ کر ایسے رونے لگی جیسے کوئی بچھڑا ہوا بچہ مل گیا ہو۔ کہاں تھی تو ساری رات؟ میری جان نکل گئی تھی، تیرے ساتھ کچھ برا تو نہیں ہوا؟ ان کے سوالوں میں صدیوں کی ممتا کا خوف تھا۔ میں نے انہیں تسلی دی اور ایک جھوٹی کہانی گھڑ لی جو میں نے راستے میں ہی سوچ لی تھی۔ میں نے بتایا کہ جب بیگم صاحبہ نہیں آئی تو میں گھر کے لیے نکل پڑی تھی، لیکن راستے میں طوفانی بارش شروع ہو گئی اور میں اپنی ایک پرانی سہیلی آمنہ کے گھر رک گئی جو حویلی کے پاس سے رہتی تھی۔ اس کے گھر والے مجھے اتنے طوفان میں اکیلی نہیں آنے دے رہے تھے، اسی لیے میں وہیں رک گئی۔ اماں کو میری بات پر پوری طرح یقین تو نہیں آیا۔ ان کی تجربے کار آنکھوں میں شک کی پرچھائیاں تھیں، لیکن مجھے صحیح سلامت دیکھ کر انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ جب انہوں نے فیس کی پیسوں کے بارے میں پوچھا تو میں نے جھوٹ کا سلسلہ جاری رکھا۔ اماں، یہ میں نے آمنہ سے ادھار لی ہے، اس کا باپ بہت امیر ہے، اس نے کہا ہے جب تمہاری اماں کو تنخواہ ملے تب واپس کر دینا۔ اماں نے مجھے گلے لگا لیا اور میری اس فرضی دوست کو لاکھوں دعائیں دینے لگی۔ مجھے اپنی ماں سے جھوٹ بولتے ہوئے شدید تکلیف ہو رہی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ میں انہیں وہ سچ کبھی نہیں بتا سکتی جو کسی بھیانک خواب سے زیادہ ناقابل یقین تھا۔ اسی دن میں نے کالج میں فیس جمع کروائی اور میری تعلیم کا سفر دوبارہ شروع ہو گیا۔ 2 دن بعد محلے کی ایک عورت نصیباً چاچی جو شہر کی ایک اور حویلی میں کام کرتی تھی،
خبر لائیں کہ ملک حویلی کے چھوٹے مالک شہریار کا رات کو سڑک پر بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ وہ نشے میں دھت گاڑی چلا رہا تھا اور اس کی گاڑی اسی ویران سڑک پر ایک درخت سے ٹکرا گئی، جہاں سے میں بھاگی تھی۔ اسے شدید چوٹیں آئی تھیں اور ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ شاید وہ اب کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکے۔ یہ سن کر میرے دل میں خوشی کی کوئی لہر نہیں ابھری، بلکہ ایک عجیب سا سکون اور ایک طرز سی دہشت اتر آئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ دوسروں کے ساتھ برا کرنے والوں کا انجام واقعی برا ہوتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی واقعی بے آواز ہے۔ مجھے اس دن اپنے ان دیکھے محافظ کی طاقت کا حقیقی اندازہ ہوا۔ اس دن کے بعد میری زندگی بدلنے لگی۔ وہ جن زیادہ واقعی میرا محافظ بن گیا تھا۔ وہ مجھے نظر تو نہیں آتا تھا، لیکن مجھے ہر پل اس کی موجودگی کا احساس ہوتا۔ ایک دن جب میں پڑھائی میں ایک مشکل مضمون کی وجہ سے پریشان بیٹھی تھی تو ہوا سے اڑتی ہوئی ایک خوبصورت پینسل میری کتاب پر آ گری۔ یہ کام پینسل نہیں تھی، اس کی لکڑی سندل کی طرح خوشبودار تھی اور اس پر خوبصورت اندیکھے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ یہ تحفہ کسی کی طرف سے ہے۔ اب ایسا ہونے لگا کہ مجھے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی یا کوئی مشکل پیش آتی، میں اس پینسل سے اپنی کاپی پر لکھ دیتی اور میرا وہ کام معجزاتی طور پر ہو جاتا۔ اگر گھر میں راشن ختم ہو جاتا تو میں لکھ دیتی گھر میں کھانے کا سامان چاہیے، اور اگلے دن دروازے پر کوئی نامعلوم شخص راشن کا تھیلا دے جاتا۔ اگر اماں کی طبیعت خراب ہوتی تو میں ان کی صحت یابی کی دعا لکھتی اور اماں اگلے دن بالکل ٹھیک ہو جاتی۔ کسی کو بھی یہ راز معلوم نہ ہو سکا کہ میرے پاس آخر کون سا جادو کا چراغ آ گیا ہے جس نے ہماری غربت اور پریشانیوں کو خوشحال اور سکون میں بدل دیا ہے۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ مجھے ایک بہت اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی۔ میں نے اپنی ماں کے لیے شہر کے ایک اچھے علاقے میں ایک چھوٹا مگر خوبصورت سا گھر خرید لیا۔ اماں کو اب لوگوں کے گھروں میں کام نہیں کرنا پڑتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی کامیابی پر پھولے نہیں سماتی تھی اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی تھی۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک رات میں اپنے نئے گھر کے بالکنی میں کھڑی 14ویں کے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ میری زندگی میں اب ہر طرح کا سکون تھا۔ عزت، دولت، خوشی، سب کچھ مجھے مل چکا تھا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اگر اس رات وہ جن زیادہ میری مدد نہ کرتا تو آج میں کہاں ہوتی۔ میری نظر میز پر پڑی اس چمکدار پینسل پر پڑی جو اب استعمال ہو کر چھوٹی ہو گئی تھی۔ میں نے پینسل اٹھائی اور اسے اپنے دل سے لگا لیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے سرگوشی کی۔ شکریہ میرے اندیکھے دوست، میرے محافظ، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھلا سکتی۔ میرے یہ کہتے ہی ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا اور میرے بالوں کو سہلانے لگا، جیسے میرے محافظ نے میری تشکر کا جواب دیا ہو۔ میں جانتی تھی کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ کوہکاف کا وہ طاقتور جنزادہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے، ایک سائے کی طرح، ایک محافظ کی طرح۔ میں نے گہری سانس لی اور میرے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی، ایک ایسی لڑکی کی مسکراہٹ جس نے اپنی زندگی بچاتے ہوئے ننگے پاؤں بھاگ کر اپنی تقدیر کو خود شکست دی تھی، اور جسے غیب سے ایک ایسا محافظ مل گیا تھا جس کا تصور صرف کہانیوں میں کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔